مفتی صاحب، قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بات آئی ہے کہ انسان کو اس کے گناہ کے بقدر سزا ملے گی اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، لیکن دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کے عذاب کو دگنا کر دیں گے۔ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے متضاد کیوں ہیں؟ میں آپ کے درس قرآن کے لیکچر پابندی سے سنتا ہوں، لیکن بس یہ ایک اشکال ذہن میں آتا رہتا ہے۔ دیکھو، دگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جتنا سزا بنتی ہے اس کا دگنا دیں گے، یہ مطلب دگنے کا نہیں ہے۔ یہاں دگنا اس معنی میں ہے کہ جتنا اس کے دماغ میں عذاب کا تصور ہے اس سے کئی گنا بڑھا کے عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ شدت کے معنی میں ہے، سخت عذاب دیا جائے گا۔ جو آپ کے ذہن میں ہے نا اس سے دگنا، وہ ہوگا پورا بدلہ ہی۔ اس کی مثال ایسے، ایک آدمی نے جرم کیا، چوری کی یا کوئی جرم کیا، اس کے ذہن میں ہے کہ اس پہ اتنی سزا بنتی ہے، تو جج کہے گا اتنی نہیں بنتی، اس کی دگنی بنتی ہے جو تم سوچ رہے ہو۔ تو یہاں دگنا دگنے کے معنی میں نہیں ہے، یہاں دگنا ہے بہت سخت عذاب کے معنی میں، سخت عذاب ان کو دیا جائے گا، تو وہ سخت ہوگا ان کے گناہوں کا بدلہ۔ اب ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھئی جتنا گناہ ہے اتنی سزا ہونا، سخت کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اس اشکال کا جواب قرآن میں ہی اللہ نے دیا ہے کہ جب ان کو یہ عذاب دیا جائے گا نا، وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو بہت سخت عذاب ہے۔ تو اس کے مختلف جگہوں پہ اللہ نے مختلف جواب دیے ہیں۔ ایک جواب اللہ نے یہ دیا، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم۔ آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے، جب تم گناہ کرتے تھے ہمیں تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا، تو تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے، لیکن ہماری نظر میں یہ ہلکا گناہ نہیں تھا۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ سورہ ملک میں نا، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو جہنم میں ڈالیں گے جو غیظ و غضب سے کھول رہی ہوگی وہ جہنم کی آگ۔ تو جب اس میں ڈالیں گے نا تو پھر جہنم کے فرشتے بھی پوچھیں گے کہ اتنے سخت عذاب میں تم کیوں جا رہے ہو؟ کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، آیا تھا ڈرانے والا۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے انکار کر دیا اس کا۔ تو یہ سارے اشکالات کا جواب ہی ہے یہ قرآن میں نا، کہ ہم اتنی سخت سزا کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ ان کا جرم ہلکا نہیں ہے، ان کا جرم بہت سخت ہے۔ ان کو بار بار اس جہنم سے ڈرایا گیا تھا، بتایا گیا تھا، پھر بھی یہ گناہ کرتے رہے ہیں، پھر بھی یہ برائیوں میں رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ ظالم نہیں۔ وما ظلمناہم، یہ تیسرا جواب ہے، وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ کہیں گے ہم نے ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنے اوپر ظلم کر کے آئے ہیں۔ تو یہ سارے جوابات اللہ نے یہی اشکال کے دیے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا، اس کا عذاب ہی سخت ہے، اور سخت اس لیے کہ گناہ ہی سخت ہے تمہارا، تم ہلکا سمجھ رہے ہو، تو تمہارے ہلکا سمجھنے سے تھوڑی ہلکا ہو جائے گا یہ۔ دیکھو، جو کسی بندے کو قتل کر دے، اس کے بچوں کو یتیم کر دے، بیوی کو بیوہ کر دے، وہ پھانسی پہ لٹکنے پہ تیار ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ بھی ترس کھا رہے ہوں گے، ہائے بیچارے کو کیوں لٹکا رہے ہو؟ تو کیا کہا جائے گا؟ بھائی اس نے جو جرم کیا ہے اس کے سائڈ افیکٹ دیکھو کیا نکلے ہیں، تو لہٰذا تمہیں ترس آ رہا ہے اس کے لٹکتے ہوئے، لیکن جب تم اس کے جرم کی نوعیت تمہیں پتہ چلے گی تو پھر تمہیں ترس نہیں آئے گا۔ تو اللہ بھی یہی کہیں گے کہ میں آگ میں جو ڈال رہا ہوں تمہیں ان پہ ترس آئے گا، آتا ہے دنیا میں کہ کیوں، لیکن جب تم دیکھو گے نا جن کرتوتوں کو یہ ہلکا سمجھ رہے تھے، اللہ کی نظر میں وہ ہلکے نہیں تھے۔ زنا ہماری نظر میں ہلکا ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں زنا کرنا ہلکا جرم نہیں ہے۔ ماں باپ کو ستانا ہماری نظر میں ہلکا جرم ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں ہلکا جرم نہیں ہے۔ چوری کرنا ہماری نظر میں ہلکا جرم ہو سکتا ہے، بعض ملکوں میں چند ڈالر چوری کرنے پر کوئی سزا ہی نہیں ہے، یہ قانون ہے۔ میں گیا ہوں بعض ملکوں میں، کہتے ہیں اگر اتنے ڈالر تک چوری کر لے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اس ملک میں تو یہ سرے سے جرم ہی نہیں ہے، آپ ہاتھ کاٹ رہے ہو۔ بھائی آپ کے نظر میں نہیں ہوگا، چوری اللہ کی نظر میں چھوٹا جرم نہیں ہے۔ تو ہم تو جب اللہ سے پوچھیں گے نا تو اللہ خود جب بتائے گا کہ کیا ہلکا ہے کیا برا ہے کیا بھاری ہے، یہ اللہ بتائے گا۔ گورنمنٹ اپنے قانون بناتی رہے، لیکن اللہ کہتے ہیں میری نظر میں یہ ہلکا جرم نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نماز چھوڑنا ہماری نظر میں ہلکی چیز ہے، بھائی کیا ہو گیا، بھائی ہر مذہب میں عبادت ہوتی ہے، کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، تو اگر چھوڑ دی تو کیا ہو گیا؟ اللہ کہتے ہیں تمہاری نظر میں ہلکا ہے، میری نظر میں ہلکا جرم نہیں ہے۔ بار بار حی علی الصلاۃ کہہ کے صدائیں دلوا رہا ہوں کہ آ جاؤ، میں نے پیدا کیا، کھلاتا میں ہوں پلاتا میں ہوں، یہ نیند جو دی ہے میں نے دی ہے، تو مجھے کیوں بھول گئے بھائی تم؟ تو نماز چھوڑنا نہیں ہے، یہ جرم ہے اللہ کو بھولنا، تو سزا ملے گی اللہ کو بھولنے کی اصل میں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابھی سمجھ جائیں تو اچھا ہے، ورنہ ہمارے اچھے بھی سمجھ جائیں گے مرنے کے بعد۔ فرعون کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کی باتیں آ رہی تھی فرعون کی سمجھ میں، لیکن جب ایک غوطہ لگائے تو اس کے اچھے بھی سمجھ گئے۔ اس کے اچھوں کو اب تک سمجھ میں رپورٹ یہی ہے کہ فرعون کو آج بھی زندہ کرو نا، کہے گا میں ایمان لایا، پوری ٹوپی پگڑی داڑھی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھے گا، ایسا لگے گا کہ کسی خانقاہ کا منجا ہوا پیر و مرشد ہے اگر اب فرعون آ جائے نا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ایک ٹائم ہے بھائی مہلت کا، اس کے بعد نہیں دوں گا۔ تو بہت ٹائم دیا اللہ نے توبہ کا۔ میں تو یہ بات کرتے ہوئے خود ڈر رہا ہوتا ہوں کہ ہمارا کیا بنے گا پتہ نہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو اللہ بس توبہ کی توفیق ہی دے میرے بھائی، اور برائیوں سے بچا کے رکھے۔